ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا، لیکن ایک صورت ایسی ہے اس کا نام ہے سورہ توبہ۔ اس سے پہلے اللہ نے سورہ یعنی بسم اللہ کو نازل نہیں کیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کافرین کے ساتھ۔ اب اللہ کے قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم کا جوڑ ذبح کرنے کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے تکبیر کہہ دی گئی بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا۔ با کا حرف جو ہے نا وہ وصل کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یہ لفظ بہت پڑھتی تھیں۔ چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھیں، اللہ کی برکت کے ساتھ بسم اللہ کہتی تھیں ہر کام سے پہلے۔ ان کی زبانیں بسم اللہ سے رطب اللسان بالکل تر رہتی تھیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہو جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گو قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ وادی، اس میں بڑے علماء ہوئے ہیں، اندجان مرغینان یہ وہاں کے شہر ہیں۔ ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے۔ تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔
یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے. جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے. اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی. اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں انس جان اس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ در منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس میں برکت ختم ہو گئی. بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، یہ حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے. اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے. تو کتا اتنا نجس جانور ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئیں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے. اب جس کتے کے سونگھنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے، وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے چونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی. عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صاحب، میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے. اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا. چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا، الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتها، اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو. قال بلا، عرض کیا یس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے. اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا،
دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفاً پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے، میرے اوپر کھول دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہ گار تھا، جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گناہ گار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا۔ اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے معصوم منہ سے جو بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ میں نے اس کی باپ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے، اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر۔ ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا۔ مگر امام اعظم بونیفر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھیں تو پہلا نام کون سا آتا ہے؟ باقی صفاتی نام بعد میں، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے۔ ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل دیں؟ ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے
کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی؟ بس انسان شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے، ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوطور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے، اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے۔ اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی، وہ ایک دن پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا میں انسان ہوں۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں، آپ کوئی اور ہیں۔ ان کا نہیں میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی ہوں۔ اس نے کہا اس لیے کہ میں 40 دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ انسان نہیں ہیں۔ ان کا نہیں میں انسان ہوں، لیکن میری عادت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہی واقعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ دشمن نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل تھی، چھوٹی سی شیشی تھی۔ اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک زہر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور ہم نے اپنی تلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے، آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو خالد بن ولید نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیشی مجھے دکھاؤ۔ وہ ہاتھ میں لی اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پوری زہر کی بوتل آپ نے پی لی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یعنی جس نام کی برکت سے زہر کے اثرات بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتے تو باقی چیزیں کیا نقصان دیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کوئی چیز پینی ہو یا کھانی ہو تو بسم اللہ اس سے پہلے ضرور پڑھا کریں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا اللہ کے بسم یہ اسم اعظم ہے؟ فرمایا ہاں، اس میں اور اسم اعظم میں ایسا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی کے اندر ہوتا ہے۔ اب آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپ اپنی آنکھ میں دیکھیں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا چونکہ اللہ تعالیٰ راز رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہنٹ دے دیا کہ بسم اللہ اور اسم اعظم میں بہت قرب ہے۔ تو بہرحال اللہ کا نام اسم اعظم ہے۔ چنانچہ علامہ کلوبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا خاوند جو تھا وہ بہت زیادہ
کرخت مزاج کا تھا. وہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کروں، پریشان کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، مار پیٹ کروں. ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ پیسے تھے. اس نے وہ تھیلی اپنی بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ ان کو محفوظ رکھ دینا. اس عورت کی عادت تھی کہ جو کام کرتی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی. چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور الماری کے اندر وہ تھیلی رکھ دی. اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے خاوند کی نیت کیا ہے. خاوند نے جب دیکھا کہ عورت دوسرے کمرے میں ہے، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے جو پیسے تھے، وہ کوئن تھے، اس نے وہ اندر ایک کنواں تھا گھر کے اندر، اس کنویں کے اندر پھینک دیے اور خالی تھیلی اس نے واپس رکھ دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اس کو کہوں گا میرے پیسے واپس لاؤ، یہ کہے گی پیسے نہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا، میں پھر ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، اس کو ذلیل رسوا کروں گا. عورت بیچاری کو کیا پتا تھا. اب 2-3 دن کے بعد خاوند نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں جو پیسے دیے تھے نا، مجھے ضرورت ہے، پیسے واپس لاؤ. چنانچہ وہ عورت گئی، اس نے جا کے بسم اللہ پڑھ کے الماری کا دروازہ کھولا. کہتے ہیں کہ جب اس نے الماری کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی نے بسم اللہ پڑھا ہے، آپ جائیں اور کنویں سے وہ سارے پیسے نکال کے اس کی تھیلی میں واپس کر دیں. تو جب اس نے دیکھا تو تھیلی میں پیسے تھے، اس نے لا کر اپنے خاوند کو دے دیے. اس واقعے کے بعد خاوند جو اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ خاوند جو تھا وہ نیکی کی زندگی اختیار کر گیا. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو خاوند کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیا. بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے. چنانچہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سویلائزڈ اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے. تو قیصر روم نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا، آدھے سر میں درد ہوتی ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیج دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں، آپ کے سر کی درد دور ہو جائے گی. چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا، جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی، جب ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتی. اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقناطیسیت ہے. چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے. یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاک ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا. چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے. اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا. عبداللہ بن عباس انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کریں. ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا. اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں. اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. احد کے موقع پہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی. جیسے زخم لگتا ہے نا تو آہ بندہ کرتا ہے آہ. تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا. اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا. اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے. چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تا سے شیطان برباد ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے. وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی. وہ موٹا ہو جاتا ہے. تم پڑھا کرو بسم اللہ. جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان یعنی کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. یہ کتنا چھوٹا عمل ہے. اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں اپنے بچوں کو بھی اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں. عبداللہ ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کہ میرے حادثے بہت ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہر وقت کبھی کوئی اور میں بڑا پریشان ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. یعنی میرے اوپر بسم اللہ میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ. تم یہ دعا پڑھ لیا کرو. اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا. اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت فرما لی. اس لیے بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کپڑے اتارنا چاہے جیسے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں نہانا ہوتا ہے تو کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اگر وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے گرد ایک دیوار بنا دیتے ہیں. جیسے قناعت آ جاتی ہے نا تو بندہ دوسروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک قناعت سی بن جاتی ہے اور اس کو جن شیاطین نہیں دیکھ سکتے کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو وہ ان کے ڈر یعنی شر سے محفوظ رہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی جن کا اثر ہو گیا. بھئی ہونا تو تھا ہی صحیح. آپ نے کپڑے بدلے بسم اللہ پڑھی نہیں. اگر قریب کوئی جن ہوگا تو اس کو غصہ آیا ہوگا کہ میرے سامنے کیوں یہ کپڑے ننگا ہو رہا ہے تو اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر دکھ درد سے بچنے کا عمل بتا دیا. وہ ہمارے محسن حقیقی ہیں. باتیں نظر آتی ہیں سادہ سی اور چھوٹی سی لیکن اگر ہم ان کو اپنا لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں. چنانچہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ
ہم بستری کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لے. دعا ہے بسم اللہ جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا پہلے پڑھ لی اور پھر بیوی کو ہاتھ لگایا تو اب اگر حمل ٹھہر گیا تو اس حمل میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لہذا وہ بچہ فطری طور پہ نیک ہوگا، بچپن سے نیک ہوگا. اب کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں پڑھی تو پھر اس عمل میں شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جس کی گھٹی میں شیطان شامل ہو گیا پھر وہ بچہ تو پیدائشی طور پہ شیطان ہوگا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ بچے نافرمان ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے؟ ہم نے بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں آج بچے ہماری بات نہیں مانتے. نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر. اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو، چراغوں کو بند کر دیا کرو. اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اور روایت سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری طرف سے شر کی کفایت کی گئی اور تمہیں مصائب سے بچا لیا گیا. یعنی اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت دی گئی، اس کو شر سے بچا لیا گیا، تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے میں اس بندے کا جب کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا تو میں اس کا پیچھا کس لیے کروں. تو دیکھیے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے سے انسان شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اکیلا گھر میں نہیں داخل ہوتا بلکہ اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا. اب جس نے دونوں مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو نہ شیطان اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے نہ شیطان اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے. تو شیطان کہتا ہے میں نے اس گھر میں کیا کرنا، نہ میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں نہ میں اس گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں، تو میرے لیے نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ، لہذا میرا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے. دیکھو شیطان کو روکنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا پیاری پیاری باتیں میں سکھائی ہیں. اس لیے جو بندہ بازار میں داخل ہونے لگے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو بازار کا جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لے
تو شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام ایک مرد دسترخوان پر بیٹھے تھے تو ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو روک دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے شیطان اپنا ایجنٹ بھیج دیتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور بعد میں شیطان بھی کھانے میں شریک ہو سکے۔ اس لیے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے۔ چنانچہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے، ایک بڑا موٹا تازہ تھا، مشٹنڈا تھا، اور دوسرا بہت ہی دبلا پتلا تھا۔ تو اس نے پوچھا مشٹنڈے نے کہ سناؤ بھائی تم کیوں اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا یار میں جس بندے کے ساتھ ہوں نا وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو میں اس کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، میں اس کے کھانے میں شریک ہی نہیں ہو سکتا، نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے نہ مجھے کھانا ملتا ہے، تو میں نے کمزور ہی ہونا ہے نا۔ تو اس پر جو موٹا شیطان ہوتا ہے نا وہ کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تو ایک کافر کے ساتھ رہتا ہوں، اس کو بسم اللہ کا پتہ ہی نہیں، میں اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں، اور جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے میں بھی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں شریک ہوتا ہوں، اس لیے اس کی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کو بھولنے سے کتنے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مومن اور کافر کے شیطان کی جو ملاقات ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے سوتے وقت انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب رات کو بستر پر پہنچتے تو دعا مانگتے، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر ذنبی و اخسی شیطانی و فک ریحانی و اسقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلیٰ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، میری گردن چھڑا دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کے ساتھ کھڑا کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر ہم اس کو یاد کر کے رات کو پڑھ لیا کریں۔ اس لیے رات کو سوتے وقت کی چھوٹی دعا ہے نا، بِاسْمِکَ کا اموت ہوا ہے، اللہم بِاسْمِکَ کا اموت ہوا ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور میں جاگتا ہوں۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس بندے کا وضو ہی نہیں ہوتا جو بسم اللہ سے وضو کی ابتدا نہ کرے۔ جیسے فرمایا نا کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر انسان کا وضو ہی نہیں ہوتا، یعنی وضو کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے صرف بسم اللہ کا لفظ عطا فرمایا تھا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ صرف بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی شان کہ ان کی کشتی اتنے بڑے سیلاب کے اندر سے نجات پا گئی۔ تو علماء نے نکتہ لکھا ہے، اگر صرف بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے سیلاب سے نجات پا جاتی ہے، تو ہم اگر پوری بسم اللہ پڑھیں گے ہماری زندگی ہمارے پریشانیوں کے سیلاب سے کیوں نہیں نجات پائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری آیت عطا فرمائی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چنانچہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ ہوا ان کا تخت اڑا کے جہاں چاہتے تھے وہاں لے جا کے نیچے اتار دیا کرتی تھی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا طاقتور عمل ہے کہ ان کا تخت اتنا بھاری تھا، لشکر ہوتا تھا ان کے ساتھ، وہ پورے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی اور سینکڑوں میل دور ہوائی جہاز کی طرح اس کو جا کے اتار دیا کرتی تھی۔ اگر بسم اللہ کی وجہ سے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو پرواز مل سکتی ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے امتی کو بسم اللہ کی وجہ سے روحانی پرواز نہیں مل سکتی؟ تو ہمیں بھی روحانی پرواز مل سکتی ہے اگر ہم اس عمل کو پکا کر لیں۔ اس کی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو وہ بسم اللہ پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم اپنے میت کو قبر میں اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے میت کو قبر میں اتارو گے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بشر، وہ نشئی تھے اور ایک دن آدھا نشہ آدھا ہوش اس ہاتھ کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے کہ کاغذ پر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ زمین کے اوپر پڑا ہے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا، اس کو جھاڑ کے صاف کیا اور اس کو اوپر کسی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ نے ایک ولی کو الہام فرمایا کہ بشر کو جا کر کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر اونچا کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک اونچا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ امت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے اور ان کا نام بشر حافی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نام کی عزت کرنے پر اور اس نام کے قدر کرنے پر، اس کا ذکر کرنے پر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا میں کامیاب زندگی عطا فرمائے۔